مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی صفاقوں نے موت کا رقص جاری رکھتے ہوئے مزید 2 نوجوانوں کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہے۔ ان نوجوانوں کو ہیر گنڈ چھل اروانی گاؤں میں تلاشی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ شہید نوجوانوں میں زبیر احمد میر ساکن کیمو کولگام اور ادریس احمد ڈار ساکن کولپورہ کولگام شامل ہیں۔ بھارتی دہشت گردوں نے عام لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ رواں ماہ جون میں 40 کشمیری نوجوان اب تک بھارتی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ جموں کے RS پورہ سیکٹر میں بھارتی فوجیوں نے ایک شخص کو گولیاں مار کر ابدی نیند سلا دیا ہے۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے یاترا کی حفاظت کے نام پر پورے مقبوضہ جموں کشمیر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کیا ہے۔ سری نگر سے بالتل جانے والی شاہراہ پر جگہ جگہ بھارتی فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ ایک ہفتے کے اندر محمد لطیف مانگرے کی درخواست پر سماعت کرے گی، جس میں اس نے اپنے بیٹے عامر مانگرے کی میت قبر سے نکالنے کی درخواست کی ہے، جسے 3 دوسرے افراد کے ساتھ 15 نومبر 2021 میں حیدر پورہ سری نگر میں ایک فرضی جھڑپ میں شہید کیا گیا تھا۔ مودی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جموں میں گزشتہ روز مذکورہ اسکیم کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے اس اسکیم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں G20 کا اجلاس عالمی برادری کو دھوکہ دینے کی بھارت کی ایک سازش ہے۔ دہلی پولیس نے آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو گرفتار کر لیا۔ محمد زبیر BJP رہنما نوپر شرما کے گستاخانہ بیان کو سامنے لائے تھے۔ نوپر شرما ابھی تک پولیس کے سامنے پیش نہیں ہو سکی، البتہ محمد زبیر کو سلاخوں کے پیچھے کر کے مودی کے ہندوتوا ایجنڈے کی تکمیل کی گئی۔ محمد زبیر کی گرفتاری پر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ایسی کارروائیوں سے مخالف آوازوں کو دبانا ممکن نہیں، بلکہ ان آوازوں میں اضافہ ہوگا۔ ٹویٹر نے سرکردہ بھارتی صحافی رانا ایوب کے اکاؤنٹ پر بھارت نے پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک چینی پروفیسر چینگ نے کہا ہے کہ بھارت اپنے فوجیوں پر اخراجات کم کر کے امریکہ سے جدید ترین ہتھیار خریدے گا۔ بھارتی پنجاب میں سکھوں کے علیحدہ وطن کے لیے خالصتان تحریک کے رہنما سمرنجیت سنگھ مان کا کہنا ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ کے حلقہ انتخاب سنگرور کے ضمنی الیکشن میں ان کی کامیابی سے خالصتان تحریک حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔